میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا، شیخ رئیس احمد کجو ممبئی سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا کیسا ہے؟ قبر پہ اذان دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان مشروع قرار دی ہے نماز سے پہلے۔ اگر آپ کو اذان دینی تھی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان دیتے، اس وقت تو دی نہیں آپ نے، تو نماز جنازہ تو بغیر اذان کے پڑھ لیا آپ نے، اب اس کے بعد اذان دے رہے ہیں، الٹا دستور نکال رہے ہیں آپ۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اذان نماز کے لیے تھوڑی دے رہے تھے ہم، وہ تو اس لیے دے رہے تھے کہ اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے لیے کہا ہے جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، کسی اور اذان کے لیے نہیں۔ آپ کسی بھی وقت اذان دینے لگ جائیں، نماز کو ایک خاص اذان کو خاص وقت کے ساتھ شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، لوگوں کی مرضی پہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس وقت وہ چاہیں اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، چاہے وقت ہو نماز کا یا نہ ہو۔ پھر یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ فرشتے آتے ہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد اور اس سے سوال کرتے ہیں، ایسے میں شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربکا، تیرا رب کون ہے، تو شیطان دور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہہ دے میں ہوں۔ تو اول تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کی اتنی سمجھ میں بات نہیں آتی، شیطان کے بہکانے کا، ورغلانے کا سارا عمل ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ جب جسم سے روح نکل گئی تو اب شیطان کے لیے موقع نہیں رہا ورغلانے کا، بہکانے کا۔ جب تک جان میں جان ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، اور جب ہمارے جسم سے جان نکل گئی تو اب شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ جسم سے جان نکلنے کے بعد بندے کا تعلق دنیا سے نہیں رہتا، اس کا تعلق اب برزخ سے جڑ جاتا ہے، اور برزخ میں شیطان کا گزر نہیں ہے۔ پھر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اعمال ہم اسی وقت تک کر سکتے ہیں جب تک جسم میں جان ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل جو اب تک کرتا تھا، اچھا یا برا، اب اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ فائدہ پہنچاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا وہ عمل ختم ہو گیا، موت کی وجہ سے۔ تو اب اگر وہ کوئی برائی فرض کر لے کہ کوئی برائی اس نے کی تو اس کا عذاب نہیں، مان لے کہ کوئی نیکی اس نے کی تو اس کا کوئی ثواب نہیں، اور اس موقع پر کیا ہوا کچھ بھی عذاب ثواب کا کام اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ پھر انسان ہم کو بہکا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے صرف دنیا تک، اور جب دنیا سے ہم چلے گئے برزخ میں تو وہاں پر شیطان ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہاں پر کیا ہوا کوئی عمل ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ بنیادی طور پر غلط تصور ہے، غلط خیال ہے، بدعقیدگی ہے۔ اب اذان دے رہے ہیں، سب لوگ چلے آئے، ایک صاحب وہاں اذان دے رہے ہیں،
تو اذان کی آواز کیا نیچے پہنچ رہی ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات. ایک ذرا سا پردہ حائل کر دیتے ہیں. مان لیجئے ایک شیشے کا ایک مکان بنا دیا ہم نے، باہر آپ بولتے رہیں، اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو کوئی سنائی نہیں دیتا، حالانکہ معمولی سی آڑ ہے، اور یہاں منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا آپ نے، تو آواز تو جاتی ہے ہوا کے دوش پر، اور وہاں ہوا کا گزر ہے نہیں، تو آپ کی آواز وہاں مردے کو سنائی کہاں دے گی؟ وہ اذان کی آواز ہو یا کسی اور کی آواز ہو. اب ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں، حدیث شریف میں ہے نا کہ جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی چاپ سنتا ہے. بھائی صاحب، جوتیوں کی چاپ سنتا ہے، یہی کہا گیا ہے حدیث میں. یہ نہیں کہا گیا کہ لوٹتے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں سنتا ہے. باتیں کیوں نہیں سنتا؟ جوتی کی چاپ کیوں سنتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ نیچے ہے، تو جب ہم اوپر چلتے ہیں تو اس کی دھمک اس کو محسوس ہوتی ہے. جیسے آپ مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھت پہ کوئی آدمی چلے تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے چھت پر کوئی آدمی ہے، لیکن وہ جو بات کر رہا ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، حالانکہ آپ زندہ ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور وہ تو بیچارہ مر گیا تھا، مان لو اب اس کو زندہ کیا ہے، اس کے جسم میں جان ڈالی گئی ہے، لیکن چونکہ وہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، اس لیے یہاں کی کوئی آواز وہاں نہیں پہنچتی. تو آپ اذان ایک بار نہیں 10 بار بھی دے دیں، میت کو سنائی نہیں دیتی آپ کی اذان. تو یہ فرض کر لینا کہ جب یہ اذان دے گا تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، تو اگر وہ برزخ میں پہنچ رہا ہے شیطان تو برزخ سے تھوڑی بھاگ جائے گا، اور اگر وہ بھاگ رہا ہے تو یہاں اوپر دنیا میں بھاگ رہا ہے، اور مردہ دنیا میں ہے نہیں، وہ تو برزخ میں پہنچ گیا ہے. وہ الگ عالم میں ہے اور ہم الگ عالم میں ہیں، شیطان الگ عالم میں ہے، یہ عالم دنیا میں ہے، اور میت کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ والے عالم دنیا والوں کی آواز نہیں سنتے، اور شیطان عالم برزخ والوں کو نہیں بہکا سکتا. لہذا یہ کل مسئلہ فراڈ ہے. ایک اور بات اس میں دھیان دینا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے، جن جن جگہوں پہ بتلایا ہے وہاں پر مسلمان اذان دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کہیں کسی محدث نے کسی حدیث کی کتاب میں یا 4 اماموں میں سے کسی امام نے اپنی کسی کتاب میں بتلایا ہے کیا؟ دفن کرنے کے بعد آپ اذان دیجئے، نہیں بتلایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے، صحابہ کے کرام کے خلاف ہے، اور امامان دین کے بھی طریقے کے خلاف ہے. یہ صراحتاً بدعت ہے، اور بدعت ہمارے تمام اعمال کو، عبادتوں کو غارت کرنے والی ہے، سب سے بڑی نحوست ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.